السلام علیکم۔ حج سیریز کے حوالے سے ولاگ جاری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے جس کا، اللہ تعالیٰ شانہ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ان کے دین کا رہنا اور نشانات حج کا قائم رہنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، ان سے یہ نقل کیا گیا کہ ان کا قائم رہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں پہنچ جائیں وہ مامون ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو منہدم کرایا جائے گا، پھر دنیا برباد کی جائے گی۔ علامات قیامت میں کعبہ کا منہدم ہونا کثرت سے وارد ہوا ہے، یعنی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ حبشی گویا میری نظر کے سامنے ہے جو کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منہدم کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس کی حرمت کی یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کا قائم رہنا اسی صورت میں قائم ہے کہ تب ہم نیکیاں کرتے رہیں۔ یہ تو ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب نا اللہ تعالیٰ تو فرشتے فرمائیں گے یا اللہ تو قیامت لے آپ تیرا کوئی عبادت کرنے والا چیز ماننے والا بھی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تک فلاں غار میں ایک بندہ ہے جو اللہ کر رہا ہے تب تک، جب تک وہ رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لینا دنیا کے قائم رہنے کی وجہ ہے۔ نیکی ہوتی رہے گی، دنیا قائم رہے گی۔ اسی بات سے تو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اگر وہ ختم ہو گئے نا تو یہ جو کافر جتنی مرضی ترقی کر لیں پھر ختم ہے، ان کا معاملہ بھی ختم ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جو نیکی کر رہے ہیں یہ خیر کا ذریعہ ہے، یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آگے خانہ کعبہ کے حوالے سے دعا پڑھتے ہیں۔ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں۔ واہ جی واہ، یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ واہ جی واہ، یہ تو مفت کی نیکی ہوئی نا، اللہ کے گھر میں جا کے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، اور 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان میں سے ان پہ بھی نازل ہو رہی ہیں ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی باتیں بیت اللہ کے تکریم کے حوالے سے اور حجر اسود کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھنے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔